آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے تمام سپاروں کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 9واں روزہ ختم بھی ہو گیا اور 10ویں تراویح بھی ہم نے پڑھ لی۔ تراویح پڑھنے کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب نے اس جو پارہ پڑھا گیا قرآن مقدس کا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بہت بڑا بیان لیا ہے۔ آئیے مفتی سلمان اظہری صاحب نے کیا کچھ کہا ہے ان کی زبانی سنتے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ کریم بقیہ قرآن عظیم کے تمام سپاروں کو صحیح تجوید سے پڑھنے اور آپ سب کو صحیح سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ یوسف کا بقیہ حصہ آج تلاوت ہوا اور سورہ رعد آج ہم نے تلاوت کی ہے اور سورہ ابراہیم۔ ان تمام صورتوں میں جو پیغامات آئے ہیں ان میں سے مختصر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلی بات، کل میں نے سورہ یوسف کا تفصیلی ذکر کیا اور اس میں اللہ کے نبی سیدنا یوسف علیہ السلام کے ابتدائی ایام سے لے کر ان کے بادشاہ مصر بننے تک کے احوال تھے۔ کئی لوگوں نے مجھے پھر یہ سوالات کیے کہ درمیان میں حضرت زلیخا کا ذکر ہوا تھا، ان کا کیا ہوا؟ تفصیلی ذکر تو نہیں ملتا قرآن پاک میں، جتنا ذکر آیا تھا اتنا میں نے سنا دیا۔ زلیخا کا کیا ہوا؟ بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتی رہی اور ان کی بینائی چلی گئی۔ زمانے کے بعد جب یوسف علیہ السلام خود بادشاہ مصر بن گئے تو لوگوں نے آپ کو خبر کی ان کے متعلق کہ ایک خاتون ہے جو آپ کی محبت میں روتی رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام گئے، دیکھا، پہچان لیا، اور عمر زیادہ بھی ہو چکی تھی زلیخا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا پر زلیخا کو آنکھیں بھی دی اور جوانی بھی دی۔ یہ تفصیلی ذکر قرآن پاک میں یا صحیح تفاسیر میں تو ہم نے نہیں دیکھا، بہرحال کچھ روایات ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا، ان کے لیے میں نے بتایا۔ آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ قرآن کی تفسیر سے وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے اس پورے واقعے سے جو درس تھا وہ کل میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو کس جگہ پہنچاتا ہے اور وہاں سے کب نکالتا ہے، یہ اس کی حکمت بہتر جانے، اور اس کی قدرت کے فیصلے بہت الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ کسی کو باپ کے گھر سے نکالنا اور کنویں میں پہنچانا زہریلے، اور زہریلے کنویں سے پھر بازار میں پہنچا دینا، بازار سے پھر عزیز مصر کے گھر میں، عزیز مصر کے گھر سے پھر جیل کے قید خانے میں 14 سال، پھر وہاں سے سیدھے اللہ تعالیٰ وزیر اعظم بنائے اور وزیر اعظم کے بعد پھر بادشاہ مصر بنائے۔ اور قرآن میں آج ہم نے تلاوت کی 13ویں پارے کے شروع میں رب تعالیٰ نے یہی فرمایا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اللہ جس کو جہاں چاہتا ہے مقام عطا کرتا ہے۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی رحمت سے جسے چاہتے ہیں حصہ کثیر عطا کرتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ ہماری زندگی اسی طرح کے سفر سے گزرتی رہتی ہے، ہمیں بھی انتظار ہونا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ رات قائم ہو گئی ہے تو رات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سورج کو نکلنا ہے، اجالے کو آنا ہے۔ چاند کو اگر گہن لگ گیا تو ایسا نہیں کہ برسوں چاند گہن لگا رہے گا، چھٹنا ہے اور آب و تاب سے اسے پھر چمکنا ہے۔
یہ نشیب و فراز زندگیوں میں آتے رہیں گے، کسی کو لمبے دنوں تک تکلیفیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال قید کا زمانہ گزارے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ تھا مکہ والوں کا ایسا کہ پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ کوئی کھانے پانی کی چیزیں بھی حضور تک نہ جانے پائیں۔ چمڑے کھائے، پتے کھائے 3 سال۔ پھر قریش کے ہی لوگ جو کافر تھے، ایمان والے نہیں تھے، ان میں سے ہی کچھ عقل والے تھے، ان کو رحم آیا۔ اس میں جبیر بن مطعم نام کا ایک شخص تھا، اور بھی کئی لوگ تھے۔ یہ آ کر کے مکہ میں حرم پاک میں وہ ایگریمنٹ انہوں نے پھاڑ ڈالا جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بائیکاٹ کے متعلق سارے مکہ والوں نے مل کے بنایا تھا۔ حالات ایسے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سارے گھر والے اس تکلیف سے گزرتے رہے، لیکن کیا یہ شعب ابی طالب کی گھاٹی کا قید ہمیشہ رہا؟ وہاں سے نکالا گیا۔ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرار عطا کہ ہماری زندگیاں اسی طرح سے گزرتی رہتی ہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے لو لگائے رہیں اور انتظار کرتے رہیں کہ وہ کب ہم پر دروازے رحمت کے کھولے گا، کب ہمارے لیے اجالے لائے گا، لیکن آس و یاس اسی ذات سے لگائے رکھیں۔ ایک آیت آج ہم نے تلاوت کی ہے سورہ رعد میں۔ سورہ رعد جو ہے یہ 13ویں پارے میں آئی ہوئی سورہ ہے۔ اس سورہ کے متعلق یاد رکھ لیجئے، بڑی فضیلت والی سورہ ہے، اور جب کسی کے نزع کا وقت آ جائے اور روح نکلنے میں تکلیف بڑھ جاتی ہو تو فرمایا گیا کہ اس کے سرانے کے پاس سورہ رعد کی تلاوت کرے، اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ یعنی نزع میں آسانی، سکرات کے وقت آسانی کے لیے سورہ رعد کی تلاوت سرانے کے پاس کی جاتی۔ یہ 13ویں پارے میں موجود ہے۔ رعد کا مطلب ہے یعنی بجلی جو چمکتی ہے، یہ رعد ہے، کڑک جس کو کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجلیاں جو چمکتی ہیں اس کے متعلق کیا ہے؟ بارشوں کے موسم میں یا دیگر موسموں میں آپ دیکھتے ہوں گے کبھی آسمان پر اتنی تیز چمک پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد بہت سخت ہیبت ناک آوازیں آتی ہیں، بھڑ 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 کی آوازیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس کے متعلق روایات میں ہے کہ فرشتے آسمانوں کو ہانکتے رہتے ہیں اپنے کوڑے سے، اور جب فرشتے کوڑا مارتے ہیں، بعض میں ہے کہ فرشتے جب کوڑا مارتے ہیں آسمان پر تو یہ بجلی کی چمک پیدا ہوتی ہے اور ان کے کوڑے کی آواز ہوتی ہے جو پوری دنیا سنتی، اس قدر ہیبت ناک ہوتی ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں وہی کوڑا قیامت کے دن مجرموں کو مارا جائے گا۔ آسمان کو جب مارا جاتا ہے تو اتنی تیز روشنی پیدا ہوتی ہے، اور اگر اس سے آگ گر جائے تو نیچے جہاں گرے وہ سب جل کر خاک ہو جائے، اور آواز اتنی خطرناک کہ پورا علاقہ سن لیتا ہے۔ پھر قیامت کے دن جب فرشتے کوڑے لگائیں گے، وہی کوڑے ہیں، ہمارا جسم کیسے اس چیز کو اٹھا سکے گا، برداشت کیسے کر سکے گا؟ بہرحال ایک آیت ہے اس میں سورہ رعد میں، اس کی تلاوت کرنی چاہیے جب بھی بجلیاں گرجتی ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ فرماتا ہے یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس کے حمد کی، اور فرشتے خوف کھاتے ہیں، ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہ بجلیاں اللہ چھوڑ دیتا ہے، جسے چاہے جا کر کے لگ جاتی ہیں۔ یعنی یہ کرنٹ جو چلتا ہے بجلی کوڑے مارنے کے بعد، یہ دنیا میں کہیں نہ کہیں گرتی ہے، اور جس کو چاہے وہ بجلیاں جلا کر خاک کر دیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر اس سورہ میں بیان فرمایا۔ اسی سورہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی فکر نہ کرے۔
قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. سچ کہا ہے. سوچنے سمجھنے اور بدلنے کی طاقت جب ختم ہو جاتی ہے آدمی کی تب وہ زوال پذیر ہوتا ہے, گرنے لگتا ہے. جس کو یہ فکر ہے کہ مجھے بدلنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازے اور کھولے جاتے ہیں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہاں بیٹھ کر کے میں متقی بن جاؤں, میں بیٹھ کر کے اللہ کا ولی بن جاؤں, میں کچھ کام نہ کروں اور مجھے ہر گناہ سے بچنے کی عادت ہو جانا چاہیے. ایسا کیسے ہوگا؟ تمہیں شوگر سے بھی بچنا ہے اور بی پی سے بھی بچنا ہے, لیکن روز 1 کلو شکر بھی کھاتے ہو, 1 کلو نمک بھی کھاتے ہو. کیسے ہوگا؟ تمہارا خود کا عمل, تمہاری کوشش جب تک نہ ہوگی, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نہیں بدلیں گے ان کی حالتوں کو. اور جب تم بدلنا چاہو گے تو اللہ کیسے بدلتا ہے پتہ ہے؟ اللہ اکبر, حدیث قدسی ہے, اگر تم ایک بالش بڑھ کر کے آؤ گے, اللہ فرماتا ہے 10 قدم بڑھ کر کے تجھے لے لے گا. اللہ کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر تجھے لے لے گی. تم چل کر کے آؤ گے تو اس کی رحمت دوڑ کر کے لے لے گی. لیکن شرط ہے کہ تم بدلنا چاہو. تم نے اگر جس دن یہ ارادہ کر لیا, عزم کر لیا, اللہ کی طرف سے مزید دروازے کھولے جاتے ہیں. لوگ یہ کہتے ہیں نا توبہ کرنے کے بعد بھی پھر وہی ہوتا ہے, چھوٹتا نہیں. مسئلہ توبہ کا یہ نہیں ہے کہ گال پہ تھپڑ مار لینا. توبہ کا یہ ہے عزم کرنا, پکا ارادہ کرنا, اور اللہ سے یوں عرض کرنا کہ تیرا وعدہ ہے کہ جو بدلنا چاہے, جو بڑھنا چاہے تو اسے بدل دے گا. میں بدلنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں مولا, اب تو رحمتیں بھیج. پھر دیکھو کیسے نہیں بدلتے. اللہ تمہیں توبہ پر دوام عطا کرے گا. پھر کبھی بھی قدم پھسلے گا اللہ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا. زندگی ہے, آخری سانس تک کچھ نہ کچھ خطائیں ہوتی رہتی ہیں, قدم جب بھی پھسلے گا لیکن مولا تمہیں توبہ کی توفیق ضرور عطا کرے گا. اسی لیے کوشش پہلے خود کے بڑھنے کی ہو, خود کے بدلنے کی ہو. ایک بات یاد رکھیں, ہمارے معاشرے میں اچانک کوئی ہوا نہیں آئے گی جو سب کو پرہیزگار بنا کے چلی جائے گی. ہمارے محلے میں کبھی ایسی بارش نہیں ہو جائے گی کہ اس بارش میں جتنے بھیگ جائیں گے سب اللہ کے ولی بن جائیں گے. نہیں, پرٹیکولر ہر ایک کو بدلنے کی کوشش کرنی ہوگی, تبھی انقلاب آتا ہے. ایک ایک آدمی بدلنے کی سوچے اور پھر دیکھے انقلاب آتا ہے. ریولیوشن یوں ہی آتا ہے, لوگوں کی چینجنگ سے آتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, بدلنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلتا ہے. آپ نے سنا ہے بشر حافی کے متعلق, بغداد میں شراب کا کام کرتے تھے, شراب کا کاروبار تھا. ایک بار انہوں نے ایک تحریر جس میں بسم اللہ لکھی ہوئی تھی, وہ زمین پر کیچڑ میں گری ہوئی تحریر کو اٹھا کر چوم لیا اور گھر پہ لا کر اوپر رکھ دیا. اللہ کو یہ ادا پسند آئی. اور اس کے بعد اس زمانے میں موجود ایک بزرگ کے خواب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا جاؤ بشر کو اللہ کا سلام پہنچاؤ, جبکہ وہ شراب کا اڈا چلاتے تھے. تو اس بزرگ نے یہ سوچا کہ میرا یہ وہم ہوگا. 3 دن مسلسل خواب دیکھا, اس کے بعد آ کر کے بشر سے کہا, اے بشر مجھے نہیں معلوم, لیکن مسلسل 3 راتوں سے میں خواب میں رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ کی طرف سے تجھے سلام پہنچانے کا حکم فرما رہے. تھے تو مسلمان لیکن بھٹکے ہوئے, راستہ چینج تھا. اسی وقت اپنے شراب خانے سے باہر نکلے, چیخ مار کر کی یوں عرض کرنے لگے, مولا تو یقیناً رحیم و کریم ہے, ستار ہے. ایک بسم اللہ کے ٹکڑے کی میں نے عظمت کی اور تو رب العالمین مجھے سلام بھیجتا ہے. لیکن اتنا ہی نہیں کہ ایک سلام آیا اور پھر اس کے بعد اپنا دھندا چلتا رہا. بشر حافی نے عزم کر لیا تھا, ارادہ کر لیا تھا کہ پلٹ کر کے میں اپنے اڈے کو دیکھوں گا نہیں. وہاں سے جو نکلے ننگے پیر نکلے اور زندگی بھر ننگے پیر ہی چلتے رہے. پھر چپل پہنے ہی نہیں, کیونکہ چپل چھوڑ کر کے باہر آئے تھے اس بزرگ سے ملنے کے لیے, اسی حالت میں نکل آئے. تو جب کسی کا پکا ارادہ ہوتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے دروازے کھولے, اللہ اکبر, وہ بغداد کے قطبوں میں شمار ہوئے ہیں. قطب الاقطاب تھے, اللہ کے ولیوں میں تھے. اور حد تو یہ ہے کہ ایک بزرگ نے دیکھا بغداد میں ایک کتے نے راستے پر پیشاب کیا ہے, پخانہ کیا شہر کے راستے پہ. اس بزرگ نے فرمایا جاؤ دیکھو آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا ہوگا.
تو لوگ جا کر کے معلوم کیے تو صحیح میں اسی دن حضرت بشر حافی کا انتقال ہوا تھا۔ اس بزرگ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ کہا کہ جب تک بشر حافی زندہ تھے پورے بغداد کے کسی راستے پر کوئی جانور پیشاب و پاخانہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر راستے کو ان کے لیے پاک کر رکھا تھا۔ یہ ہے رحمت الہی، جب بدلنا چاہے بندہ مولا اس کے پیروں کو بھی چلنے کے لیے پاک راستے عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا کیا، اہدنا الصراط المستقیم کا، کیا اللہ تو سیدھا راستہ دکھا نہیں، چلا، کیونکہ اب میں چلنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، نماز میں آیا ہوں، یہ سیدھا راستہ ہی تو ہے، لیکن اب آگے اے مولا تو چلا۔ جس کی بھی یہ دعا قبول ہوئی مولا کریم اس کو آخری سانس تک ہدایت پر رکھے گا، چلائے گا۔ لیکن میرے عزیزو، بنیاد یہی ہے، قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے تمہاری طرف سے شروعات ہو، پھر اللہ کریم کی طرف سے رحمتیں کھل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے، ہر جگہ سے، انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر۔ یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا، دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اندر سے تبدیلی ہو۔ حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتہ ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔ وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا، گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل هو اللہ احد پڑھنے لگ گیا۔ 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے، آنکھ کھول کر کے دیکھتا تھا وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا۔ 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے۔ وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا اور سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے۔ پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے۔ اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں۔ یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں، آپ کی مستجاب ہوں گی، اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ حرام چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے، جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے۔ نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس، مسلمان ہے بس۔ شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے۔ جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیا میں ہے، پرہیزگاروں میں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے، پوری امت کے لیے۔ کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ امت پر رحم فرما دے۔ ٹھیک ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں، کبھی نہ بدلیں؟
جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک، فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے، نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، شوق سے ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنا سرکولیٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک امام کو کچھ آتنکی بھگوا لوگ چاقو سے ایسے قتل کر رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، داڑھی بھی کاٹ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سارے واٹس ایپ پہ گھومتی رہتی ہے ویڈیوز۔ اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے اس طرح سے ظلمن مارنے والی ویڈیوز، دیکھا فارورڈ کر دیا، دیکھا فارورڈ کر دیا۔ کیا اتنا احساس بھی مر گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کرتا؟ شاید یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے گئے ہیں۔ کتے آج شیروں کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ ہیں کتے لیکن وہ ڈرا رہے ہیں ایسے جیسے کہ شیر ہوں، اور جو محمد عربی کے شیر تھے وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں۔ یہ روز جو ہنگامے ہو رہے ہیں یہ روز جگا رہے ہیں، اور یہ ہنگامے ہی تھک چکے اب تم کو جگہ جگہ کے۔ نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں روش کارواں بدل ڈالو۔ تم اگر ٹیڑھا چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، تو چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، جو سیدھا راستہ ہے اس پر آ جاؤ۔ کیا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لی جاتی، ہماری خانقاہیں برباد ہوئیں، مسجدوں کو توڑ کر کے مسمار کر دیا گیا، لوگ خوشی سے وائرل کر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے لوگ ایک ویڈیو پھیلا رہے تھے کہ ماہم درگاہ کے پیچھے ایک چلہ تھا، اس کو بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ارے لاکھوں مسلمان تم ویڈیو فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، احساس تک نہیں ہوتا تمہارے شعار اسلام کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی مینار کو گرا کر کے کچھ بھگوے اس پر آتنکی جھنڈے لگائے، اور کسی بھی طرح سے تمہارا استحصال ہو رہا ہو، بچے مارے جا رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ شوٹ کیا گیا نوجوانوں کو، 16 سال کے بچے، ہم جھارکھنڈ میں جا کر کے دیکھ کے آئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے چند دنوں پہلے ایک راجستھان میں ادے پور میں قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، پوری میڈیا لگی ہوئی تھی اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے 2 مسلمان چہرے تھے، اور ایک امام کو مسجد کے کمرے کے اندر گھس کر کے سارے مار رہے ہیں، اور چہرہ سب صاف ہے ویڈیو میں، چاقو سے اتنا حملہ کر رہے ہیں، اتنا حملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کو کون بتاتا ہے، کون سی میڈیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ مسلمان ابھی کچھ نہیں کرنے والے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے صوبہ کرناٹک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس کہاں چلا گیا ہمارا کہ ہم ہر چیز اب سہنے لگ گئے اور بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کا ایک ریزرویشن تھا 4%، غالباً وہاں پہ 4% یا جتنا بھی تھا، اور بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں، صدن میں سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں کو کا ریزرویشن کینسل، ختم۔ مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر کے وہ دلت طبقے کے کئی برادریوں میں اس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں، لیکن کیسے یہ درندے ننگا ناچ ناچتے ہیں اور سارے لوگ ہمارے منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ بانٹ کر کے دوسرے طبقوں کو دے دیا گیا، دوسری برادریوں کو، لیکن ایک سماج ہے، ایک برادری ہے جس کو 2.5% بڑھا کر کے دیا ہے گورنمنٹ نے۔ پہلے سے آلریڈی ان کا ریزرویشن تھا، 2.5% اور بڑھا کر کے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پوری برادری کے لوگ سڑکوں پر آئے، توڑ پھوڑ کیے، بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں کو گھیرا کر لیے، صرف اس لیے کہ ہمیں کم بانٹا گیا ہے۔ ایک برادری والے، ایک سماج والے پورے سڑکوں پر ہیں کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا، ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا۔ اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے، اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔
یا ہماری احساس کی موت نیت اور کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز چھین لے جانے کے بعد تم صرف اور صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے رہ جاؤ کہ باقی کچھ نہیں. اور وہ نیتا کہاں ہیں جو بیچارے بھیک مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن ان معاملات پر کلام کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی. خیر، میرا خلاصہ کلام یہی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں. اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اور اسی اقبال نے کہا تھا، کہاں تم بیٹھنے لگ گئے آج، گٹر پہ، نالوں پہ، نکڑ پہ، تمہاری یہ جگہ ہے، تمہاری یہ جگہ ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم امت محمدیہ ہو. بہرحال ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی پر اثر کر جائے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. امت آج قسم پرسی کے عالم میں ہے. اللہ کریم ہمیں بہترین قائد عطا فرمائے، ہمیں صلاح الدین کا نائب عطا فرمائے، ہمیں شہاب الدین کا نائب عطا فرمائے جو امت کو جوڑ دے اور ہماری کھوئی ہوئی وقار و عزت کو واپس دلا دے. اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اللہ نے فرمایا، اب قرار والی بات ہے. اتنی دیر میں نے جو گفتگو کیا یہ پریشان والی بات تھی کہ ہم نہیں بدل رہے، حقیقت ہے، لیکن ایک قرار والی، اطمینان والی بات ہے. اللہ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا قرار اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے. اللہ کے ذکر میں. اللہ کا ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ اللہ 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 کریں. آپ مسجد میں بیٹھے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. تم جس حال میں اسے یاد کر رہے ہو. ذکر کا مطلب عربی میں یاد کرنا. ذکر کے کئی قسمیں ہیں، ذکر باللسان، ذکر بالجوارح، ذکر بالقلب. تم اپنی زبان سے بھی ذکر کر رہے ہو اللہ کا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ذکر باللسان ہے. ذکر بالجوارح، تمہارے ہاتھ کوئی نیک کام کر رہے ہیں. تم جو ہے یہاں صفائی کر رہے ہو اللہ کے گھر کی، کسی یتیم کی مدد کر رہے ہو، ہاتھ سے کوئی بھی کام کر رہے ہو، پیروں سے کوئی کام کر رہے ہو، چل کر کے جا رہے ہو، یہ تمہارے اعضاء کا ذکر ہے، تمہاری باڈی کا ذکر ہے. اور زبان سے بھی نہیں کر رہے، ہاتھ پیر سے بھی نہیں کر رہے، لیکن جہاں بیٹھے ہو اپنے دل میں اللہ کو یاد کر رہے ہو، یہ قلب کا ذکر ہے. لیکن آپ کو ہونا یہ چاہیے کہ ان تینوں میں کسی ایک میں مشغول ضرور رہو. یا تو ذکر بالقلب میں رہو، یا ذکر باللسان میں رہو، یا ذکر بالجوارح میں رہو. کسی بھی ذکر میں رہو گے، بدلہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرتے رہو گے، میں تمہیں یاد کروں گا. اور اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے، تفسیر میں فرمایا گیا، تم اگر اس کو تنہائی میں یاد کرو گے تو وہ مجمع میں یاد کرے گا. تم اگر انسانوں کے مجمع میں یاد کرتے ہو اللہ کو، تو رب تعالیٰ فرشتوں کے مجمع میں تمہیں یاد کرتا ہے. اور جب تم رات کی تنہائی میں دنیا میں اسے یاد کرتے ہو تو اللہ کب یاد کرتا ہے؟ جب تم قبر کی تاریک وادی میں پہنچ جاؤ گے، رب تبارک و تعالیٰ تمہارے چرچے فرمائے گا. یاد کرنے کا مطلب یہاں پر چرچا کرنا، ذکر. ہاں، یاد تو ہم کرتے ہیں لیکن اللہ چرچا کرتا ہے، اللہ تمہارا چرچا فرماتا ہے. تو دلوں کا قرار اور دلوں کا سکون کس میں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہے. جب دل بے قابو ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھو اور اللہ کا ذکر کرو. اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیں، جس دل میں ذکر الہی نہ ہو وہ دل جو ہے گناہوں کی آماجگاہ بن جاتا ہے، کالا ہونے لگ جاتا ہے. کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اور دل اگر کسی کے لیے دھڑکتا ہو تو وہ محمد عربی کے لیے دھڑکتا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس دل ان کی محبت نہیں ہوتی، بلے شاہ میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دل میں کتے بستے ہیں. حضور کی محبت نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو تو اس دل میں کتے بستے ہیں. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا. اللہ کریم ہمیں وہی دل عطا فرمائے
جس دل کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں، مولانا روم کیا فرماتے ہیں؟ کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است۔ خانہ کعبہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی عمارت ہے، اور دل خود رب ذوالجلال کی گزرگاہ ہے۔ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے یہ تمہارا دل، اور اس کو پاک رکھو تو اللہ کے ذکر سے پاک رکھو۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن عظیم کی تفاسیر پر ہمیں عمل کی اور اس کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کو۔ دوستو ایک عشرہ گزر بھی گیا، معلوم بھی نہیں چلا۔ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اس عشرے کے اندر ہمارے سے جو کوتاہیاں، جو غلطیاں، جو اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اس سے توبہ کر لیں۔ آئندہ جو عشرہ ہے اس کو صحیح گزارنے کی کوشش کریں۔ دوستو رمضان کا مہینہ تیزی سے گزر رہا ہے، روزے بہت تیزی سے جا رہے، پتہ بھی نہیں چل رہا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔